السلام علیکم ایوریون، دس از ڈارک سول ہیئر، اور آج ہم نے اپنے چینل پہ ڈارک سول ریڈس ہے، تو ہم نے اپنے چینل پہ شروعات کی ہوئی تھی مصطف ناول کی، تو آج ہم اس کی کنٹینیو کرتے ہیں قسط نمبر 4۔ سیڑھیوں کے سامنے لگے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی وہ کان میں جھمکا پہن رہی تھی۔ جھمکا چاندی کا تھا، اس کی سلور چوڑی دار پجامے جیسا اور سبز قمیض پہ ایسا سلور کام تھا، اور دوپٹہ تو یوں تھا جیسے سبز آسمان پر تارے بکھرے ہوں۔ چھوٹی آستینوں سے اس کے گورے گداز بازو نمایاں تھے، اور نازک کلائیوں میں بھر بھر کر سلور اور سبز چوڑیاں۔ ہلکا سا میک اپ اور سنہرے بھورے بال سیدھے شانوں پہ بکھرے تھے۔ جھمکا کان میں جا کے ہی نہیں دے رہا تھا، وہ چوڑیاں بھرے دونوں ہاتھوں سے جھمکے کو کان کے سوراخ میں ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سب لان میں جمع تھے، منگنی کا فنکشن شروع تھا اور ایک اس کی تیاری رہتی تھی۔ اوفو، اس نے جھنجھلا کر جھمکا کان سے ہٹایا۔ کان کی لو سرخ پڑ گئی۔ اب کیا کروں؟ اسی پل آئینے میں اس کے پیچھے فواد کا چہرہ ابھرا۔ فواد بھائی؟ وہ حیران سی پلٹی۔ آپ ادھر؟ سب تو باہر ہیں، تم بھی تو ادھر ہو۔ وہ اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ بلیک سوٹ میں وہ اتنا سمارٹ بندہ بنا پلک جھپکے جیسے محبوب سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں بلا ارادہ ہی جھک گئی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا، اس نے بمشکل پلکیں اٹھائی۔ وہ انہی مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی حدت سے اس کے رخسار سرخ پڑنے لگے تھے۔ وہ جھمکا نہیں پہنا جا رہا۔ وہ گھبرا کر جیسے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دکھاؤ۔ فواد نے اس کے ہاتھ سے جھمکا لیا، ذرا سا جھکا اور ایک ہاتھ سے اس کا کان پکڑا اور دوسرے سے جھمکا ڈال دیا۔ لو، اتنی سی تو بات تھی، تم نے پورا کان سرخ کر ڈالا، اس نے نرم لہجے میں کہتے ہوئے ہولے سے اس کے بھورے بھالوں کو چھوا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ وہ بھی سنبھل کر جھمکے کا سہارا لگانے لگی۔ ایک دم ہی فواد کچھ کہے بنا باہر نکل گیا، اور وہ جو پچھلے لمحے کے فسوں میں کھوئی ہوئی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ دروازہ بند کر کے جا چکا تھا۔ یہ کیا؟ وہ الجھ کر آئینے کی طرف پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ حسن سیڑھیوں کے اوپر کھڑا تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گڑبڑا کر جلدی جلدی بالوں میں برش پہننے لگی، مگر حسن سیڑھیاں تیز تیز پھلانگتا نیچے آیا اور اگر آج کے بعد میں نے تمہیں فواد کے 10 فٹ کے قریب بھی دیکھا تو ٹانگیں توڑ کر گھر بٹھا دوں گا، سمجھی؟ غصے سے اس کی کلائی پکڑ کر اس نے اتنی زور سے جھٹکا دیا کہ وہ چیخ پڑی۔ حسن بھائی، آئی سمجھ یا نہیں؟ اس نے دوبارہ جھٹکا دے کر اس کی کلائی چھوڑی اور ایک غصیلی نگاہ ڈال کر لمبے لمبے ڈھک بڑھتا باہر چلا گیا۔ وہ ساکت سے اپنی جگہ پر کھڑی رہ گئی۔ اس نے سبز چوڑی والی کلائی تھامی تھی اور آدھی سے زیادہ چوڑیاں تڑ 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 کے ٹوٹنے لگی تھی۔ بہت سا کان جیسے چپ گیا تھا اور جگہ جگہ سے خون کے قطرے رسنے لگے تھے۔ یہ حسن بھائی، انہیں کیا ہوا؟ وہ دکھ سے اپنی زخمی کلائی دیکھتی رہ گئی تھی۔ سبز کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھرے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یتیم ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جس کا دل چاہے اس پر ہاتھ اٹھائے؟ وہ آنسو پیتی اندر لگے زخم کو بمشکل برداشت کا مرہم لگاتی جھک کر کان چننے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ خوب روئے، مگر خود کو سنبھالے وہ دوسری چوڑیاں پہن کر باہر آ گئی۔ سدرا بڑے صوفے پر دلہن کی طرح سجی سوری بیٹھی تھی۔ عام سی شکل کی سدرا بہت میک اپ کے باوجود بھی عام لگ رہی تھی۔ اس کا منگیتر قدرے موٹا تھا اور خاصا شرمیلا بھی۔ اس میں کچھ ایسا نہ تھا کہ کوئی متاثر کرتا، اور ندر سامعہ تو مسکرا کر دل جلے تبصرے بھی کر رہی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ مہتاب تائی کی کسی سیکنڈ کزن کا بیٹا تھا، یہیں اسلام آباد میں ایک اچھی پوسٹ پر کام کر رہا تھا۔ جانے کب رشتہ آیا اور ہاں ہوئی، اسے اور مسرت کو تو غیروں کی طرح خبر دی گئی تھی۔ لان میں کہکوں اور روشنیوں کی بہار تھی۔ وہ جس وقت باہر آئی تو رسم شروع ہو گئی تھی۔ سمندنے ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہی تھی، سب ہنس بول رہے تھے۔ وہ خاموشی سے گھاس پر چلتی ہوئی ایک کرسی پر آ بیٹھی۔
اس کا دل اداس اور آنکھیں غمگین تھی۔ فواد بھی وہیں اسٹیج پر کسی کی بات پہ ہنستا ہوا اپنے بہنوئی کو مٹھائی کھلا رہا تھا۔ محمل نے ارد گرد متلاشی نگاہوں سے دیکھا۔ اسٹیج کے سامنے گھاس پر ساڑی میں ملبوس فضا چچی اپنی جاننے والی کسی خاتون سے حسن کا تعارف کرا رہی تھی۔ حسن کے بازو کو تھامے وہ بہت فخر سے اس کے متعلق بتا رہی تھی کہ وہ مسکراتے ہوئے ان خاتون سے بات کر رہا تھا۔ اس نے بھی بلیک ڈنر سوٹ پہن رکھا تھا اور بلا شبہ وہ بہت گڈ لکنگ لگ رہا تھا۔ محمل نے دکھ سے اسے دیکھا۔ اس سے اس پل حسن سے بڑا منافق اور دوغلا شخص کوئی نہیں لگ رہا تھا۔ حسن نے اس کی نازک کلائی کو ہی نہیں اس کے دل کو بھی زخمی کیا تھا۔ سارے فنکشن کا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ وہ اتنی بددل اور غم زدہ بیٹھی تھی کہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کب وسیم اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ آج کتنوں کو گرانے کا ارادہ ہے سرکار؟ وہ ایک دم سے بہت قریب آ کر بولا تو وہ اچھلی۔ وہ اپنے ازلی لوفرانہ انداز میں مسکرایا تھا۔ بڑے لشکارے ہیں جی چھوٹی کزن کے، خیریت؟ وہ مانی خیزی سے پھر مسکرایا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور لڑکیوں کے گروپ کی طرف بڑھی، ساتھ ہی بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی۔ وسیم ادھر گھومتے گھومتے مسلسل اسے اپنی نگاہوں کے اثار میں رکھے ہوئے تھا۔ وہ بچتی بچاتی لوگوں میں ہی گھری رہی۔ وہ سب کزنز بہت خوش تھے اور ایک ساتھ مکمل نظر آ رہے تھے۔ صرف وہ ایک فالتو کردار تھی۔ حالانکہ کتنی ہی عورتوں نے پوچھا تھا کہ سبز اور سلور کپڑوں والی لڑکی کون ہے؟ وہ تھی اتنی منفرد اور الگ، مگر ہر شے سے بے نیاز بے خبر وہ سارا وقت افسردہ ہی رہی۔ سدرا کی منگنی پر جتنے شغل اور مزے کا اس نے سوچا تھا، اس سے بڑھ کر وہ بدمزہ ہوئی تھی۔ فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے اپنی سپرویژن پہ ہی لگاتا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنواؤ، اس چیک پر سائن کروانے ہیں، مفتی صاحب سے کروا لاؤ، اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے کھاتے تھے، باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو محمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی تھی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا تھا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں کچھ سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ اور فواد زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیزیں منگواتا تھا، اس سے اس کی سٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا تھا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرأت پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر پہ سٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک اپ کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا۔ اب وہ مسرور سی دوپہر کا انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام تھا؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتی ہوئی سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان پر بھٹک رہی تھی۔ وہاں گھاس پر سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پہ سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پر ایک بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھی۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی نہا خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کے سامنے آیا تھا، سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لڑکھڑاتی ہوئی سڑک پر دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی، وہ سمجھ نہ پائی تھی۔ اسی طرح بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر وہ 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔
نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانش میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید اپنے رب کو وہ جان ہی نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پر ڈھیر لگ گیا۔ تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجئے کہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف رکھ دیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدہ عبور کر کے لان میں اترا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ کہ آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دیں کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ جیسے شوق سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے کلی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھا کر نیچے اتر آئی، اور پھر دوپہر تک وہ اس سارے واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پر فواد کی مرسڈیز آتی دکھائی دی رہی تھی تو وہ خوش اور پرشوق سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو وہ مسکرا کر جیسے بتاپی سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ سے کندھا اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی تھی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے میمر، وہ کار سڑک پر ڈال کر بہت خوشی سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے، کپڑے، مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے نا؟ آج ہے کچھ خاص؟ اچھا کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی ہوئی۔ میریٹ میں، آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میریٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ میریٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے تو کبھی میریٹ کو اندر سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ پھر ڈنر کا لفظ استعمال کرتے پریشان ہوگی۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر رہوں گی فواد بھائی؟ نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے اور رات کو میں خود تمہیں گھر لے کر جاؤں گا سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا وہ سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہیں بتاؤں گا نا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہے، اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا ہے۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتری۔ وہ اسے اچھے خاصے مہنگے بوتیک پر لے گیا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑانے والی تھی۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر ادھر ادھر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، مگر وہ بہت فارمل، کوئی اگر مگر نہیں۔ یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی۔ سیاہ شفون کی ساڑی پر سلور مکیش بکھری ہوئی تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی تھی۔ اچھا ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور رنگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے ہوئے خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی جب وہ جویلری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جویلری پہ محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا ہے؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیے۔ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قطع تحکم اور رعب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی۔ خدا اس طرح بھی چھپڑ پھاڑ کر مہربان ہوتا ہے، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ معمر اور بارش سونار نے فوراً کچھ سیاہ کے سامنے
کیے، اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھولتے جا رہے تھے جگر جگر کرتی ہیرے کی انگوٹھیاں اس کی آنکھوں سے چندیا رہی تھی۔ سر سولی ٹرائی میں دکھاؤں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ سی بیٹھی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ریئیکٹ کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس دھڑا دھڑ انگوٹھیاں رد کر رہا تھا۔ یوں کرو، تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا، اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میرٹ کے لیے نکلیں گے، سو تم ابھی تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ پارلر میں؟ اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپوائنٹمنٹ لے لی ہے، تم صرف اندر جانا اور وہ تمہیں تیار کر دیں گے۔ وہ اس سے قریبی پارلر میں لے آیا تھا، پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے کے بعد وہ پارلر کی قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اس سے خود پر رشک آیا تھا۔ سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا قد ذرا سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سرئی سی گردن اور اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند لٹے گھنگریالے کر کے گردن اور رخساروں پر جھول رہی تھی۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینوں سے چھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے بازو، ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا تھا۔ وہ باہر آئی تو جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹتے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ جیسے متاسف سا ہوا تھا اور وہ بے اختیار مسکرا دی۔ تھینک یو۔ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں میری میٹنگ شروع ہونے میں زیادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ اس پر ڈالتے اس نے کار لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بجا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا، پھر چونک کر فوراً کان سے لگا دیا۔ جی ملک صاحب، خیریت؟ جی کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے؟ مگر کیوں؟ انہوں نے سائن کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم اس سے فواد کے چہرے پر ابھرتی غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک میری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بھٹکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7۔ میں ابھی ASP صاحب سے کیسے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے! اس نے جھنجھلا کر فون بند کیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو ایسا تھا جیسے وہ اسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بھی کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف، مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے باری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ کے ASP کا دماغ تو ٹھیک ہے، اس کا باپ جاگیردار ہوگا تو اپنے گاؤں میں، ہم اس کے مزارے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پر چلا آئے۔ نہ ہی لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں کہہ کر وہ کوئی اور نمبر ملانے لگا تھا۔ ASP ہمایوں داؤد۔ جانے کیا مسئلہ ہے اس شخص کا؟ محمل دل سی ہو کے اس کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی تھی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے نا فواد بھائی؟ خیریت ہی نہیں ہے۔ ASP کا بچہ جان کو آ گیا، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو کروں گا، میں ملازموں سے بات نہیں کرتا۔ اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اسی وقت بلا رہا ہے اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر بار بار کسی کو فون ملاتا بہت بے بس لگ رہا تھا۔ اب یہی حال ہے کہ میں ابھی اس کے پاس جاؤں اور واپس آ کر صدیقی صاحب سے میٹنگ کر لوں،
اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سو سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی۔ اس کا ایک خیال سے اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے ایک کام کر دوں تب تو ہم ڈنر پہ جا سکتے ہیں۔ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے اونرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں، تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ جب تک میں صدیقی صاحب سے نبٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دیا اور وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں؟ نہیں، ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی کوئی پراعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن ایسے ہی فارملی ڈریس اپ ہوتی ہے۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں؟ وہ مطمئن سا تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جلملالی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشیل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہ خیال وہ ڈنر پر جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کر گیا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ پر ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی آئی تھی، جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی، اور جب وہ طیمہ کے سامنے کھڑا ہو کر محمل سے شادی کی بات کرے گا تو مانو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پر اعتماد تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے پورچ میں رکی تو وہ ایک ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پر ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پر ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد۔ اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے۔ جی میڈم محمل ابراہیم۔ آئیے اے ایس پی صاحب، اندر آپ ہی کا انتظار کریں۔ اس نے دروازہ کھول کر راستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی اور پھر خود کو ڈھانپتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ روشنیوں میں گھرا وہ بے حد پر رونق اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا ہی خوبصورت تھا جتنا کہ وہ خود سنجیدہ رکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایس پی صاحب کدھر؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتے ہوئے لاؤنج میں لے آیا۔ سر یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف توجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا، ہینڈسم مگر مغرور نقوش والا چہرہ، جیل سے بال پیچھے، بلیک کوٹ میں ملبوس جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن کھلے تھے، اور ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس پکڑے وہ بغور اس سے اندر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے تھے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دمک بھی سے بھی اسٹائلش لگتے تھے۔ باقی اس کے چچاؤں میں سے کوئی اتنا متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص تھا۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم، اتنا وجیح مرد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرغوب ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والے صوفے پر بیٹھی اور فائل اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہونے لگا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی ایس پی صاحب۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کے مقابل بیٹھی خاصے اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرا دیا، پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نے ہی بھیجا ہے راؤ صاحب، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل نے ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرا دیا۔ کچھ تھا جو ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔
تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں، وہ استہزائیہ مسکراتی نگاہوں سے کہہ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی یہ آغا گروپ آف انڈسٹریز کی فائل ہے، اور آپ کی اپنی فائل وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو کہیں غلط تھا، بہت غلط تھا۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹے اور ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی، مگر تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر سر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاؤں گی۔ وہ دونوں ایک دم چونکے تھے، پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھے میڈم، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور سے بجنے لگی۔ اسے لگا کہ وہ غلط وقت پر غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آئی ہے، اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹی ہی تھی کہ تیزی سے اٹھا اور اسے زور سے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ اس کے لبوں سے چیخ نکلی تھی، زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا ہے ویسا ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچتے وہ گھرایا تھا۔ لمحے بھر کو تو زمین آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی تھی۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کی دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑا اور اسے جھٹکا دے کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی نا تو اپنے پیروں پر گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلنا چاہا، مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو اتنے بناؤ سنگار کر کے کیوں آئی ہو؟ اس نے ہولے سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا، دوسرے ہاتھ سے کھوہنی اتنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی کہ وہ ہل نہ پائی تھی، اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پہ جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کرائیں، انہیں بتائیں کہ بھائی؟ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی وہ میرے بھائی ہیں۔ آپ بے شک ان سے پوچھ لیں، مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا، مگر ان کی میٹنگ تھی۔ ایک دم وہ رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ راؤ پیچھے آ کھڑا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، چند ہفتے پہلے ڈیل ہوئی تھی سر، اس کے نام سے ہوئی تھی، کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمل ابراہیم ہے نا تمہارا؟ تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے، اسے بہت زور سے چکر آیا تھا، وہ گرنے ہی لگی تھی کہ ہمایوں نے اس کی دوسری کونی سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بیوقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بیوقوف بنایا ہے؟ تم محمل ابراہیم ہو، وہ فواد کریم ہے، تمہارا سگا بھائی ہے، اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے، پہلے تو کبھی اس نے اپنی بہن کا سودا نہیں کیا؟ نہیں، اس نے بے یقینی سے سر نفی میں لایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کرائیں، آپ خود ہی سن لینا، وہ میرا ویٹ کریں، ہمیں فنکشن پہ جانا ہے۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی، اور اپنی اس پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ اگر وہ فواد کے خاص ڈنر کا ذکر کرتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتے۔ راؤ صاحب، آغا کو فون میں لائیں۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پہ نمبر ملانے لگا اور اسپیکر آن رکھے، اس نے کہہ کر ایک گہری نگاہ محمل پر ڈالی جو بے قرار سی ہراساں
سی راؤ صاحب کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب، ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا مگر پولیس سے آواز بہت دے رہے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی، وہ رو پڑی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے نا، تو جیسے ایس پی کہتے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی وہ حلق کے بل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ وہ جو کرتے ہیں کرنے دو، صرف ایک رات کی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرنا، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے سر پر ٹوٹے تھے، وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی تھی۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، صرف ایک رات کی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پر ہتھوڑے کی طرح ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا لگا دیا اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بت بنے بے جان بت بنی کھڑی رہی، اس کا ذہن، دل، آنکھیں، کان سب بند ہو چکے تھے۔ راؤ صاحب، پتہ کرائیں یہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں، اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس پچھل، اس نے زور سے آواز دی۔ اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، ساکت کھڑے وجود میں سہمی جان آہستہ سے نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ دو گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ شمس، اسے اوپر کمرے میں بند کر دو اور دھیان کرنا کہ بھاگنے نہ پائے۔ اور پچھل، اس نے فقرہ مکمل کرنا ہی تھا کہ محمل چکرا کر گر پڑی، اور اگر اس نے اس کو دونوں بازوؤں میں تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر جاتی۔ محمل، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا۔ اس کی آنکھوں پہ نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے سامنے کرسی پہ جا بیٹھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا پرتش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈالا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پر وہ اکھڑے اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ ابھی تک اسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی، اور بیوٹیشن کی لگائی ساری پنیں کس کر وہیں لگی تھی۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پر نگاہ پڑی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے اور آپ وہیں ہیں جہاں آنے کے لیے آپ کو فواد نے ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤ۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تبھی تو تم جیسے عیاشوں کے ہاتھ بیچ ڈالا اس نے مجھے، جو میرا سگا تایا زاد بھائی تھا۔ تم گدوں کا بس صرف یتیموں پر ہی تو چلتا ہے، وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ وہ اب اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے اور ٹھیک ٹھیک، ورنہ میں تھانے لے کر جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے وہ تمہیں کتنا شعر دیتا رہا ہے؟ کدھر کدھر بھیجا اس نے تمہیں؟ اور تمہارے اس گینگ میں کون کون ہے؟
سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے مرغوبے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ۔ قسم لے لو؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندوں کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ اٹھا رکھے سگریٹ لبوں میں دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے پہ یقین کروں گا، جو ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایشٹرے پر جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کے بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ میں لا علم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، یا فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میریٹ میں ڈنر پر جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغا فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیح تھا، اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے، اور اگلے ہی پل وہ اس پہ جھپٹی اور اس کی گردن دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیوں کو اپنی گرفت میں لے لی۔ اسی کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کی گال سے رگڑے گئے۔ صرف آنکھیں ہی نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کو گلابی اس کی کلائیوں سے پکڑے پکڑے کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ وہ 2 قدم پیچھے جا کر کھڑے ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو وہ تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے یہ جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا، پھر کہا تم بہادر لڑکیوں، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تم ادھر ہی رہو، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی، اس پہ صاف رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ جھک کر سگریٹ ایشٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی تھی۔ وہ دروازہ باہر سے بند کر جا چکا تھا۔ دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور نوب زور زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، مگر جواب ندارد۔ وہ بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آیا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا؟ دیکھتے ہی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا جو اس نے چند روپوں کے عوض سے بیچ دیا تھا؟ وہ گھٹنوں پر سر رکھے آنسو بہاتی۔ وہ شام یاد کری تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا، اور چائے کا سپ لیتے لیتے اس کی انگلیوں کے ساتھ مس ہوئی تھی۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آغا نے کہا تھا، یہ ہماری ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ تو وہ اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پر اس کے گھر میں پلنے والی یتیم لڑکی پوری اترتی ہے۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے لہجے کا فصوں اور پھر اس کی وہ ساری عنایت ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ جب وہ اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے کے لیے بھیج دیتا، اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا نہ تھا، وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ جانتی نہیں تھی یہ آدمی کون تھا۔ اس سے
وہ اس سے یہ باتیں کیوں پوچھ رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا؟ اسے صرف علم تھا تو یہ کہ رات بیت گئی اور صبح تو اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد کو تو شاید سرے سے مکر ہی جائے کہ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا تھا۔ خدایا! وہ اس نے پلکیں جھپکائی تو آنسوؤں کی دھند نیچے لڑکھڑی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالینیں، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ وہ چونکی، اس کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی۔ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا، پردہ کھینچتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس دیکھا، اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھی جس پر وہ بغیر وقت کے دو گن مین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز! وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدیں بھیانک لگ رہی تھی۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی تھی اور اعصاب جواب دینے لگے تھے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اس اکھڑ اور سرد مہر ASP کی قید سے نکلنا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو وہ پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کی بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی زون کو تلاشتی اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نہ نظر آیا تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا سفید تھا، بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا، پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو احساس ہوا کہ اس خانے کی پچھلی دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھی۔ آگے کا کام بہت آسان تھا۔ اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے، اور تھوڑی سی محنت کے بعد وہ پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگائے گئے تھے سو اس سے زیادہ زور نہ لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے ایک کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی باہر گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی، گھر کی 4 دیواری کی کھڑکی، اور 4 دیواری کے سامنے صرف خلا تھی اور نیچے بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس گھر کی غالباً 3ری منزل پر موجود تھی، شاید اس لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا کہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آوازیں سنائی دی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں تھی لیکن بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کر دی۔ باہر کا منظر قدرے واضح تھا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر وہ دیوار کی منڈیر تھی
اور وہ آوازیں کہیں نیچے سے نہیں بلکہ برابر سے آ رہی تھی، بالکل برابر سے، یعنی اس باتھ روم کے ساتھ سامنے کا صحن تھا، اگر وہ یہ دیوار پھان جائے تو اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہوگی جو صبح یا اس سے بھی دیر گھر پہنچنے پر اسے اٹھانی پڑے گی۔ اس نے دونوں ہاتھ چوکھٹ پہ رکھی تھے ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازے کی وہ اندر سے کنڈی لگا چکی تھی سو وہ کھول نہ پا رہے تھے، یقیناً کسی نے پھٹے اکھاڑ کر آواز سن لی تھی۔ وہ لمحے بھر کو بھی نہ گھبرائی تھی اور ہاتھ بڑھا کر دیوار کو ٹٹولا، وہ قریب ہی تھی۔ اللہم برابر والے صحن میں وہ کھٹکاری تھی۔ اگلے لمحے اس کی مدھم مگر ہلکی آواز اندھیری فضا میں گونجنے لگی تھی۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے۔ محمل نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے اور نیچے بغیر دیکھے بغیر پاؤں بھی اوپر رکھ دیا۔ وفی بصری نورا وفی سمعی نورا، اور میری بصارت و سماعت میں نور ہو۔ گھوڑے کی پیٹھ پہ سوار کی طرح وہ دیوار پر بیٹھی اور نیچے دیکھا۔ صحن کی زمین بہت قریب تھی، دیوار چھوٹی سی تھی۔ وَعَنُ یمنی نورا وَعَن یساری نورا، اور میرے دائیں اور بائیں جانب نور ہو۔ اس نے آہستہ سے دونوں پاؤں زمین پر رکھے، وہ بالآخر برابر والوں کی چھت پر اتری تھی۔ لمحے بھر کو وہ بے یقین سی پلٹ کر دیوار کو دیکھنے لگی، جس کے پار اے سی پی ہمایوں داؤد کا گھر تھا، بلکہ قید خانہ جس سے وہ نکل کر آئی تھی۔ اسی پل دیوار کے پار سے روشنی چمکی، وہ ٹھٹکی، یقیناً کسی نے باتھ روم کی لائٹ جلائی تھی۔ اپنی بے وقوفی پہ اسے غصہ آیا، اسے باتھ روم کا دروازہ بند کر کے نل کھول کر آنا چاہیے تھا، مگر عادی فراری تو نہ تھی، یا پھر اس لڑکی کی آواز کے فصوح میں ایسی کھوئی تھی کہ ہوش ہی نہ رہا تھا۔ وَفَوْقِ نُورًا وَتُحْتِي نُورًا، اور میرے اوپر اور نیچے نور ہو۔ سامنے ایک برآمدہ تھا جس کے آگے گرل لگی تھی، گرل کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے سے کافی دور ایک لڑکی بیٹھی گرل سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر کے گنگنا رہی تھی۔ وَإِمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا، اور میرے آگے پیچھے نور ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں کے بل رینگتی گرل تک آئی۔ وہ لڑکی دنیا و مافیہ سے بے خبر اپنی مناجات میں گم تھی۔ وَجَعَلِي نُورًا، اور میرے لیے نور بنا دے۔ محمل چپ چاپ کھلے دروازے سے اندر رینگ گئی۔ لڑکی اس طرح مگن سی تھی، وفی لسانی نورا وعصبی نورا، اور میری زبان و اعصاب میں نور ہو۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ادھر ادھر دیکھا۔ لمبا سا برآمدہ خالی تھا، بس دور ایک فریج پڑا تھا اور اس کے ساتھ جالی دار الماری۔ اندھیرے میں مدھم چاندنی کے باعث اس سے اتنا ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے اٹھی اور دبے پاؤں فریج کی طرف بڑھی۔ وَلَحْمِی نُورًا وَدَمِی نُورًا، اور میرے گوشت اور لہو میں نور ہو۔ فریج اور الماری کے درمیان چھپنے کی جگہ تھی، وہ جھٹ ان دونوں کے درمیان آ بیٹھی، مگر سامنے ہی دروازہ تھا۔ وہ لڑکی واپس آئی تو سیدھی اس پہ نگاہ پڑی۔ نہیں، اسے یہاں چھپنے کے بجائے نیچے لانا چاہیے۔ وَشَعْرِی نُورًا وَبَشَرِی نُورًا، اور میرے بال اور کھال میں نور ہو۔ اندر جانے والا دروازہ بند تھا، اگر اسے کھولتی تو باہر آواز جاتی۔ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی، تبھی جالی دار الماری کے ہینڈل پہ کچھ لٹکا نظر آیا۔ اس نے جھپٹ کر وہ اتارا، وہ سیاہ جارجٹ کا لبادہ تھا۔ اس نے چاند کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہا۔ وَجَعَلْ فِی نَفْسِی نُورًا، اور میرے نفس میں نور ہو۔ باہر وہ بے خبر سی ابھی تک دعا پڑھ رہی تھی۔ اس نے لبادہ کھولا، وہ سیاہ عبایا تھا اور ساتھ ایک گرے اسکارف۔ محمل نے پھر کچھ نہیں سوچا، وہ عبایا پہننے لگی۔
تبھی اس سے احساس ہوا کہ وہ مردانہ کرتا شلوار میں کھڑی تھی اور ننگے پاؤں ہے۔ وہ عبایا بھی اس سے غنیمت لگا۔ وَأَزَّمْ لِي نُورًا، اور میرے لیے نور بڑھا دے۔ اسکارف کو اس نے بمشکل چہرے کے گرد لپیٹا تھا۔ عادت نہ تھی تو مشکل لگ رہا تھا۔ اب اس سے کسی طرح نیچے جانا تھا اور سڑک تک پہنچنا تھا۔ آگے گھر کا راستہ تو آنکھیں بند کر کے بھی جانتی تھی۔ اللہم آتنی نورا، اے اللہ مجھے نور بخش دے۔ وہ اسی ترنم میں پڑی تھی۔ محمل تیزی سے عبایا کے بٹن بند کر کے اسکارف پر ہاتھ پھیر کر درست کر رہی تھی کہ ایک دم خاموشی لگی۔ باہر صحن بہت چپ سا ہو گیا۔ شاید اس لڑکی کی دعا ختم ہو گئی تھی۔ اس نے قدرے گھبراہٹ، قدرے جلد بازی میں تیزی سے دروازہ کھولنا چاہا۔ اسی پل اسی لڑکی نے پیچھے گرل کی چوکھٹ پہ قدم رکھا۔ السلام علیکم۔ کون؟ چونکی سی آواز اس کے عقب میں ابھری تو اس کے بڑھتے قدم رکے۔ دروازے پہ ہاتھ رکھے رکھے وہ گہری سانس لے کر پلٹی۔ وہ سامنے شلوار قمیض میں ملبوس، سر پہ دوپٹہ لپٹے، ہاتھ میں کتاب پکڑے الجھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ محمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ جانے اب کیا ہوگا۔ وہ میں آپ کی آواز سن کر آئی تھی۔ بہت اچھی تلاوت کرتی ہیں آپ۔ تلاوت نہیں، وہ دعائے نور تھی۔ میری آواز نیچے تک آ رہی تھی۔ لڑکی کا انداز سادہ مگر محتاط تھا۔ محمل کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسی طرح اس لڑکی کو باتوں میں الجھا کر وہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دفعہ وہ سڑک تک پہنچ جائے تو آگے گھر کے تمام راستے اسے آتے تھے۔ خوبصورت آواز ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ میں تلاوت سمجھ کر آئی تھی۔ معلوم نہ تھا کہ آپ دعا مانگ رہی ہیں۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کا نام؟ شائستگی سے کہتی وہ لڑکی 2 قدم آگے آئی تو گرل سے چھن کر آتی چاندنی اس کا چہرہ واضح ہو گیا۔ چکنی سفید رنگت، بے حد گلابی ہونٹ اور بادامی آنکھیں جس کی رنگت سنہرے پوکراج کی سی تھی۔ گولڈن کرسٹل، یہ لفظ محمل کے ذہن میں آیا تھا اور اسے دیکھتے ہی وہ لمحے بھر کو چونک گئی۔ بہت شدت سے محمل کو احساس ہوا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پہلے کہیں دیکھ رکھا ہے، کہیں بہت قریب۔ ابھی کچھ وقت پہلے اس کے نقوش نہیں، یہ وہ بھوری سنہری آنکھیں تھیں جو شناست سی تھی۔ میں محمل ہوں، جانے کیسے لبوں سے پھسل پڑا۔ مجھے دراصل راستے نہیں معلوم تو بھٹک جاتی ہوں۔ اوہ، آپ ہاسٹل میں نہیں آئی ہیں، نیو کمر۔ اور اس سے امید کا ایک سرا نظر آ گیا۔ وہ شاید کوئی گرلز ہاسٹل تھا۔ جی میں شام میں آئی ہوں، نیو کمر۔ اوپر آ گئی تو ہوں مگر نیچے جانے کا راستہ نہیں مل رہا۔ نیچے آپ کے رومز 3rd فلور پر ہی ہیں نا؟ پھر نیچے؟ اوہ ہو، آپ تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں گی یقیناً۔ وہ خود سے ہی کہہ کر مطمئن ہو گئی۔ میں بھی تہجد کے لیے نیچے پریئر ہال میں جا رہی ہوں، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس لڑکی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، پھر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ میں فرشتے ہوں، آ جائیں۔ وہ دروازہ دھکیل کر آگے بڑھی تو محمل بھی متذبذب سی پیچھے ہو لی۔ سامنے سنگ مرمر کی طویل راہداری تھی۔ دائیں طرف اونچی کھڑکیاں تھیں جس سے چھن کر آتی چاندنی سے راہداری کا مرمری فرش چمک اٹھا تھا۔ فرشتے راہداری میں آگے تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ وہ ننگے پاؤں اس کے تعاقب میں چلنے لگی۔ مردانہ کھلے پاجامے اس کے پاؤں میں آ رہے تھے مگر اوپر عبایا نے ڈھانپ کر رکھا تھا۔ راہداری کے اختتام پر سیڑھیاں تھیں، سفید چمکتے سنگ مرمر کی سیڑھیاں جو گولائی میں نیچے جاتی تھیں۔ اس نے ننگے پاؤں زینے پہ رکھے۔ رات کے اس پہر زینوں کا سنگ مرمر بے حد یخ بستا تھا، یخ ٹھنڈا۔ وہ محسوس کیے بغیر تیز تیز سیڑھیاں اترنے لگی۔ 3 منزلوں کے زینے ختم ہوئے تو سامنے ایک کشادہ برآمدہ تھا۔ برآمدے کے آگے
بڑے بڑے سفید ستون تھے اور سامنے لان نظر آتا تھا۔ ہلکی چاندنی میں برآمدہ نیم تاریک سا لگتا تھا۔ ایک کونے میں چوڑی بے حد چوڑی سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ فرشتے ان سیڑھیوں کی طرف بڑھی تو لمحے بھر کو تو اس سے خوف آیا۔ وہ بے حد چوڑی سیڑھیاں خاص سے نیچے تک جا رہی تھی۔ مدھم چاندنی میں چند زینے ہی دکھتے تھے، آگے سب تاریکی میں گم تھا۔ جانے کیا تھا نیچے؟ فرشتے کے پیچھے وہ سہج سہج کر نیم تاریکی میں زینے اترنے لگی۔ بہت نیچے جا کر فرش قدموں تلے آیا تو محسوس ہوا کہ نیچے نرم سا قالین تھا جس میں اس کے پاؤں دھنس گئے تھے۔ وہ ایک بے حد طویل و عریض کمرے میں کھڑی تھی۔ وہ کدھر شروع کدھر ختم ہوتا تھا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ ادھر ادھر گردن گھماتی اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرشتے نے دیوار پر ہاتھ مارا، بٹن دبانے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے جیسے پورا آسمان روشن ہو گیا۔ محمل نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک بہت بڑا ہال تھا۔ چھت گیر فانوس اور سپاٹ لائٹس جگمگا اٹھی تھی۔ ہال 6 اونچے ستونوں پر کھڑا تھا، بے حد سفید ستون، سفید دیواریں، روشنیوں سے جگمگاتی اونچی چھت اور دیواروں میں اونچے گلاس ونڈز۔ وضو کی جگہ وہ سامنے ہے۔ فرشتے نے اپنے دوپٹے کو پن لگاتے ہوئے ایک طرف اشارہ کیا تو وہ جیسے چونکی، پھر سر ہلا کے اس طرف بڑھی۔ وضو کی جگہ نیم تاریک تھی، سنگ مرمر کی چوکیاں اور سامنے ٹوٹیاں ایک ایک ٹائل چمک رہی تھی۔ وہ ہر شے کو ستائش سے دیکھتی ایک چوکی پہ بیٹھی اور جھک کر ٹوٹی کھولی۔ فواد اور وہ اے ایس پی محمل ابراہیم کو سب فراموش ہو چکا تھا۔ سنو، کھلے دروازے سے فرشتے نے جھانکا۔ بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ محمل نے یوں ہی سر ہلا دیا اور پھر اپنے گیلے ہاتھوں کو دیکھا جس پر ٹوٹی سے پانی نکل کر پھسل رہا تھا، اور سر جھٹک کر وضو کرنے لگی۔ فرشتے جیسے اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ محمل کے برابر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ شاید تہجد پڑھنی تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھائے تو رات بھر کے تمام مناظر تازہ ہو گئے۔ درد کی ایک تیز لہر سینے میں اٹھتی۔ دھوکہ دہی، اعتماد کا خون، فراڈ، بیوقوف بنائے جانے کا احساس، کیا کچھ فواد نے نہیں کیا تھا اس کے ساتھ؟ وہ کس کس کا ماتم کرتی؟ سلام پھیرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ساری عمر کی محرومیاں اور نارسائیاں سامنے آنے لگی۔ میں کیا مانگوں؟ مانگنے کی ایک طویل فہرست ہے میرے سامنے۔ مجھے کبھی وہ نہیں ملا جس کی میں نے تمنا کی تھی، جو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی وہ نہ ملا جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس وہ سب نہیں ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اور جب دل نے کوئی جواب نہ دیا تو اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنسو خشک کیے اور سر اٹھایا۔ سامنے ہال کے سرے پہ ایک بڑا سٹیج بنا تھا، درمیان میں میز اور کرسیاں رکھی تھی، ایک طرف فاصلے پر ڈائس بھی رکھا تھا، شاید وہاں درس و تدریس کا کام جاری تھا۔ کرسی کے پیچھے دیوار پر ایک بے حد خوبصورت خطاطی سے مزین فریم آویزاں تھا۔ اس پہ وہ سرسری سی نگاہ ڈالتی یکدم ٹھٹک رہی تھی۔ خوبصورت عربی عبارات کے نیچے اردو میں خوشخط لکھا تھا، بس لوگوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ وہ یکلخت چونکی۔ کیا دیکھ رہی ہو محمل؟ فرشتے بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ یہی کہ میں نے ابھی ایسا ہی کچھ سوچا تھا جو ادھر لکھا ہے۔ کتنا عجیب اتفاق ہے نا؟ اتفاق کی کیا بات ہے؟ یہ فریم اسی لیے تو ادھر لگا تھا کیونکہ تم نے آج صبح یہاں یہی بات سوچنی تھی۔ مگر فریم لگانے والے کو تو یہ علم نہ تھا کہ میں کیا سوچوں گی، لیکن اس آیت کے اتارنے والے کو تھا نا؟ وہ چونک کر اس سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ جس نے قرآن اتارا ہے وہ جانتا ہے کہ تم نے کب کیا سوچنا ہے، اور یہ تمہاری سوچ کا جواب ہے۔ نہیں، اس نے شانے اچکائے۔ میری سوچ کا؟
اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو بہت کچھ سوچتی رہتی ہوں. مثلاً کیا؟ وہ دونوں دوزانوں ہو کر بیٹھی تھی اور فرشتے بہت نرمی سے اسے دیکھ رہی تھی. یہی کہ اچانک کسی بے قصور انسان پہ خواہ مصیبت کیوں آ جاتی ہے. وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. ہم قطعاً بے قصور نہیں ہوتے محمد. غلط، بالکل غلط. میں نہیں مانتی. وہ جیسے بھڑک اٹھی. ایک لڑکی کو اس کا سگا تایا زاد پروپوز کرنے کے بہانے ڈنر کا جھانسا دے کر اسے خوبصورت بنے سنورنے کا کہہ کر اپنے عیاش دوست کے گھر بھیج جائے. رات کے لیے بیچ آئے. یہ خواہ کی مصیبت نہیں، خواہ کا ظلم نہیں. نہیں نہیں. محمد نے بے یقینی سے پلکیں جھپکائیں. ہاں کہتے نہیں. اسی صورتحال سے بچنے کو اللہ تعالیٰ نے اس سے بہت پہلے سب بتا دیا تھا. یقیناً اس لڑکی کو یہ تو علم ہوگا کہ اس سے نامحرم کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے. کزن بھی تو نامحرم ہوتے ہیں. اور اسے یہ بھی پتہ ہوگا کہ اپنا جسم اور چہرہ اسی سے ڈھکنا چاہیے کہ کسی نامحرم بالفرض اس کے کزن کو بھی کبھی علم ہی نہ ہو سکے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے کہ وہ اسے بیچنے کا سوچے. اب بتاؤ یہ ظلم ہے یا کسی کے ہاتھوں کی کمائی؟ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بنا پلک جھپکے فرشتے کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے دوزانوں بیٹھی آہستگی اور نرمی سے کہہ رہی تھی. اور یقیناً اپنے کزن کے دھوکے میں آنے سے قبل کسی نے اللہ کے حکم سے اسے خبردار ضرور کیا ہوگا. اس کی ضمیر نے یا شاید کسی انسان نے. مگر اس نے پھر بھی نہیں سنا. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے عزت و حفاظت میں رکھا. یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے. آؤٹ آف دا وے فیور ہے. ہم اتنے بے قصور نہیں ہوتے محمل جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں. وہ کہی جا رہی تھی. اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے. چچاؤں کا قطعیت سے فواد کو محمل کے آفس میں کام کرنے سے منع کرنا. حسن کے الفاظ اور وہ تنبیہ جو سدرا کی منگنی والے روز اس نے کی تھی. اس نے اپنی دائیں کلائی دیکھی. اس پر ادمن ہوئے زخم کے نشان تھے. ہاں حسن نے اسے خبردار کیا تھا. میں فرشتے میں واقعی مجھے اپنی نادانیوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے محمل. چلو فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھتے ہیں. وہ سادگی سے کہتی پھر سے کھڑی ہو گئی. مگر محمل اپنی جگہ سے ہل نہ پائی. آگہی کا آئینہ بہت بھیانک تصور پیش کر رہا تھا. اسے ایک ایک کر کے تمام باتیں پھر سے یاد آنے لگی. فرشتے ٹھیک کہہ رہی تھی. سب سے زیادہ قصور تو خود اسی کا تھا. وہ آخر کیوں فواد کی گاڑی میں آ بیٹھی؟ اس نے دل اور مصحف میں دل کا انتخاب کیوں کیا تھا؟ اس نے بھیگی آنکھیں اٹھائی. فرشتے اسی سکون سے رکوع میں کھڑی تھی اور سامنے وہی الفاظ چمک رہے تھے. قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں. اس کا دل رو دیا تھا. کیسے ڈھیٹھائی سے اس نے ایک سیاہ فام لڑکی کو اس کا مصحف واپس کیا تھا. اس سمے اس کی آواز میں کیسی بے روحی تھی. ٹی وی پہ اذان لگتی یا تلاوت ہوتی تو وہ چینل بدل دیا کرتی تھی. یہ آواز کانوں پہ بوجھ لگتی تھی. سپارے پڑھنا کتنا کٹھن لگتا تھا. اور فجر تو سوائے پیپرز کے اس نے کبھی نہیں پڑھی تھی. اب وہی فجر پڑھنے کے لیے وہ فرشتے کے برابر کھڑی تھی. میرے اللہ مجھے گھر واپس پہنچا دے. وہ پھر سے رو دینے کو تھی. مجھے تیری قسم میں پھر کبھی فواد بھائی کے ساتھ کبھی تنہا کبھی ان کو اکیلے نہیں ملوں گی. میں قسم کھاتی ہوں. آئی سویر. وہ دعا مانگ کر قدرے پرسکون ہوئی تو چہرے پہ ہاتھ پھیر کر اٹھی. ایک بات پوچھوں فرشتے؟ وہ دونوں ہاتھ ہال کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی. پوچھو. قسم کھانے سے اللہ مان جاتا ہے؟ قسم ناپسندیدہ چیز ہے. یہ مقدر نہیں
بدلتی، جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اور اگر قسم کھا لی جائے تو مرتے وقت تک اس کو نبھانا پڑتا ہے۔ آخری سیڑھی پر چڑھتے فرشتے ذرا سا چونکے، کوئی الٹی سیدھی قسم مت کھانا، یہاں سے رہائی ملنے پر تم فلاں اور فلاں کام کرو گی۔ رہائی؟ برآمدے کی چوکھٹ پار کرتے محمل گڑبڑا کر اٹھی، دل زور سے دھڑکا۔ ہاں تمہیں گھر جانا ہے نا، میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے جا رہی تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ نا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ بات یہ ہے محمل کہ اول تو تہجد کے وقت یہاں ہماری مسجد میں کوئی عبایا پہن کر نہیں گھومتا، تم یہ کہ تم نے میرا عبایا اور سکارف پہنا ہے، اور سوئم میں تمہیں صحن پھلانگتے دیکھ لیا تھا۔ محمل نے بوکھلا کر اپنے جسم پہ موجود عبایا کو دیکھا، جس میں لمبی مردانہ شلوار کے پجامے ذرا ذرا سے جھلک رہے تھے۔ وہ دراصل ہمایوں کے باتھ روم کی کھڑکی ہماری چھت پہ کھلتی ہے، اس نے تمہیں باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ میں اس سے بات کروں گی۔ اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، تھوڑا سا خشک مزاج ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ آؤ پھر اس کی شوق شکل دیکھ کر وضاحت کی۔ ہمایوں میرا فرسٹ کزن ہے، وہ برا آدمی نہیں ہے۔ اسی پل گیٹ پہ کسی نے زور سے بجایا، ساتھ ہی بیل بھی دی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، اور لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر گیٹ تک لے آئی، پھر ہاتھ چھوڑ کر دروازہ کھولا۔ فرشتے ادھر، وہ باہر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، السلام علیکم۔ اور یہ کیا غلط حرکت ہے؟ تمہیں مسئلہ اس کی کزن کے ساتھ ہے؟ اس کو باتھ روم میں کیوں بند کیا؟ بالکل ٹھیک کیا تھا۔ کدھر ہے وہ جواباً بگڑ کر بولا۔ محمل سہم کر قدرے اوٹ میں ہو گئی۔ یہ تو وہی تھا، اس کی آواز پہچانتی تھی۔ وہ میرے ساتھ ہے، مگر تمہیں اسے عزت سے پیش آنا چاہیے تھا۔ فرشتے کے لہجے میں دبی دبی سختی تھی۔ جو بھی ہے تم اسے نہیں، ہمایوں تم اس کو مجرم کی طرح ٹریٹ مت کرو۔ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو اپنے بھائیوں جیسے کزن پہ ٹرسٹ کر کے معصومیت میں چلی آئی تھی۔ وہ حق ڈک سنے جا رہی تھی۔ ابھی تو فرشتے بالواسطہ سب کتھا سنا کر آئی تھی، اور اب فرشتے فواد کو نامحرم کہہ رہی تھی، اور وہ ہمایوں کے سامنے اس کی نادانیوں پہ کیسے پردہ ڈال رہی تھی۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ فواد کریم کی کزن ہے، اسے لے آؤ۔ اب اس کے ہمایوں داؤد کا لہجہ متوازن تھا۔ فرشتے اسے راستہ دینے کے لیے چوکھٹ پار کر کے باہر چلی گئی تو وہ دھڑکتے دل سے گیٹ کی اوٹ سے نکلی۔ وہ سامنے ہی وہ کھڑا تھا، یونیفارم میں ملبوس، مکمل طور پر تیار، اکھڑے تیور اور ماتھے پہ بر۔ جب میں نے بکواس کی تھی کہ وہاں رہو تو تم نے باہر کیوں قدم نکالا؟ نوکر نہیں ہوں میں آپ کی جو آپ کا حکم مانوں۔ آپ ہیں کون مجھے حکم دینے والے؟ وہ بھی جواباً گھررائی تھی۔ واٹ؟ تم بات سنبھال کر بات کریں ایس پی صاحب، میں مسجد میں کھڑی ہوں اور آپ کا مجھ پر کوئی زور نہیں ہے۔ اس نے گیٹ کا کنارہ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ کچھ سخت کہتے کہتے ضبط کر گیا، پھر فرشتے کی طرف پلٹا جو خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس سے کہو میرے ساتھ آئے، میں اس کا دشمن نہیں ہوں۔ فرشتے نے خاموشی سے ہمایوں کی بات سنی، اور جب وہ چپ ہوا تو وہ محمل کی طرف مڑی۔ اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہارا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ان پر رتی برابر بھروسہ نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے، مگر تمہارے تنہا گھر جانے اور پولیس موبائل میں گھر جانے میں بہت فرق ہوگا۔ آگے تم اپنے فیصلوں میں آزاد ہو۔ بات کچھ ایسی تھی کہ وہ خاموش سی ہوئی۔ ٹھیک ہے، آئیں۔ اس نے باہر قدم رکھتے ہی پھر پلٹ کر فرشتے کی طرف دیکھا جو گیٹ کے سامنے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اس کی پشت پر وہ عالیشان 3 منزلہ عمارت تھی جس کے اونچے سفید ستون بہت قدرے وقار سے کھڑے تھے، جیسے کوئی بلند و بالا سفید محل ہو۔ اس کا گنبد نہ تھا، مگر فرشتے سے مسجد کہہ رہی تھی۔ اس سے متصل بنگلہ ایک اپنی خوبصورت آرائش کے ساتھ وہیں موجود تھا جہاں اس نے رات میں دیکھا تھا۔ فجر کی نیلاہٹ میں وہ اب بھی شاندار لگ رہا تھا۔
تھینکس وہ کہہ کر رکی۔ ہمایوں سامنے کھڑی پولیس موبائل کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ اعتماد سے چلتی ہوئی آئی اور فرنٹ ڈور کھول کر نشست سنبھال دی۔ آپ مجھے میرے گھر لے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، سرد انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پر ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر۔ بی بی مجھے بحث پسند نہیں ہے۔ خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے سپیڈ بڑھا دی۔ وہ نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی۔ جانے اس کی قسمت کو اب اور کیا دن دکھائے گی۔